صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا، مطلع الشمس، سورج طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا، تو اس نے اسے پایا، تطلع علی قوم، طلوع ہوتا ہوا ایک قوم پر، لم نجل، ہم نے نہیں بنائی، لہم من دونہا، ان کے لیے اس سورج کے مقابل، سترن، کوئی آڑ، کذالک، اسی طرح، وقد احطنا، اور بے شک ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے، بما لدیہ خبرا، اس کا جو اس کے پاس تھا علم، ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے چلا ایک راستے کے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بلغا، جب وہ پہنچا، بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، وجدہ، اس نے پائی، من دونہما قوما، ان کے آگے ایک قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا، وہ کوئی بات سمجھتے نہیں تھے، ایسی عجیب و غریب زبان تھی ان پہاڑوں کے درمیان جو قوم رہتی تھی، سمجھتے نہیں تھے، وہ معلومات نہیں ہوتے تھے، کوئی بات ان کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون، فساد مچانے والے لوگ ہیں، فی الارض، زمین میں، فہل نجعل لک، ہم مقرر کر دیں تمہارے لیے، خرجن، کچھ مال، الا ان تجعل بیننا و بینہم، اس پر کہ تو بنا دے ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے، پیسے ہم دیں گے۔ اے ذوالقرنین اپنے بادشاہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دیوار بنا دیں، یہ یاجوج ماجوج بڑا تنگ کرتے ہیں، بہت یہ شرارتی بھی ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان رہتے ہیں، ایسی دیوار بنا دیں کہ یہ اس طرف آ ہی نہ سکے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، اس نے کہا جس چیز میں قابو دیا مجھے ربی، میرے رب نے، خیر، وہ بہتر ہے، فاعینونی، تو تم مدد کرو میری، بقوت، اجل، قوت کے ساتھ، اجل میں بنا دوں گا، بینکم و بینہم، تمہارے اور ان کے درمیان، ردما، مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اب یہاں ذکر شروع ہوا تھا حضرت ذوالقرنین، جن کو سکندر اعظم بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ یعنی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف ایک راستے کے پیچھے چلے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھے، اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی،
وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہہ خانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔ کذالک، بات اسی طرح ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا مرتبہ، بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا، ان کا معاملہ اسی طرح ہے۔ مفسرین نے کذالک کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی مشرق والوں کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے، تو جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، جو کفر پر اڑے رہے انہیں سزا دی۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے پاس جو فوج، لشکر، آلات جنگ، سامان سلطنت وغیرہ تھا سب ہمارے علم میں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تو اس وقت اس کے پاس ذہنی ملکداری کی قابلیت اور امور مملکت سر انجام دینے کی لیاقت تھی، سب ہمیں معلوم تھی۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک سامان کے پیچھے چلا، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ حضرت ذوالقرنین جب مشرق اور مغرب تک پہنچے تو اب کی بار انہوں نے شمال کی جانب سفر شروع فرمایا، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے واقع ہوا۔ وجدہ، اس نے پایا، جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ شمال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے۔ ان پہاڑوں کے درمیان میں اس کی طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی، جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اس طرف آتے تھے اور لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارے پر ہے۔ یہاں حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی عجیب و غریب زبان تھی، اس لیے ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی اشاروں سے ہی بات کی جا سکتی تھی، اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ حضرت ذوالقرنین سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ کا ان کی زبان سمجھنا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ جب علم دیتا ہے تو کوئی ذریعہ نہ بھی ہو تو بھی بندہ وہ سیکھ جاتا ہے۔ اب وہ عجیب و غریب زبان تھی، دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کو وہ زبان سکھا دی، وہ سمجھتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لینا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب میں سے ہے۔ اِنَّ یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ یافث بن نو کی اولاد سے فسادی گروہ ہے۔ یاجوج ماجوج یافث بن نو کی اولاد سے ہیں اور فسادی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ساری کھیتیاں اجاڑ دیتے تھے، سبزہ اجاڑ دیتے تھے، سارا کچھ کھا جاتے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور خشک چیزیں جو ہوتی تھی وہ لاد کر ساتھ لے جاتے، آدمیوں کو کھا جاتے، درندوں کو کھا جاتے، وحشیوں کو کھا جاتے، سانپ بچھو کھا جاتے۔ ایسی خطرناک قوم ہے یاجوج ماجوج، اب بھی ہے، اگر ان کو نکال دیا جائے تباہی مچا دیں پوری دنیا میں۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے، آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں، پیسے سارے اکٹھے کریں، چندہ اکٹھا کریں اور بڑی دیوار بن جائے، وہ دیوار سے ادھر نہ آ سکے، تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم ان کی شر اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ، کہا ذوالقرنین نے کہا کہ جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے، تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے درمیان، کناروں کے درمیان برابر کر دی
تو ذوالقرنین نے کہا آگ دھنکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبا اڈیل دوں، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی فضل سے میرے پاس کثیر مال ہے، ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں ہے، البتہ تم جسمانی طور پہ میری مدد کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ ان لوگوں نے عرض کی پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی، جب وہ پانی تک اتنی گہری بنیاد کھودی کہ پانی آ گیا نیچے سے، جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور آگ دے دی۔ اسی طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اب بھی دیوار وہ موجود ہے اور کتنی محنت سے بنائی ہوگی، کھدائیاں کتنی گہری جہاں پانی نکل آئے، اور ہائٹ اتنی کہ پہاڑوں کے برابر اس دیوار کی۔ اس دور میں نہ ٹیکنالوجی، نہ آج کل کی طرح مشینری، اور انسان چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کتنے مشکل مشکل کام کیے انسان نے۔ تو ایسی مضبوط دیوار بنا دی، دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا، مضبوط دیوار بن گئی۔ فمستطاعوا ان یظہروہ، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے۔ جب حضرت ذوالقرنین نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج ماجوج آئے، بڑی کوشش کی اس پہ چڑھنے کی، ایک تو وہ بلند تھی اور دوسرا ملائمت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے سوراخ کرنے کی کوشش کی کہ اوپر تو چڑھ نہیں سکتے، نیچے سے کچھ سوراخ کریں ہم۔ نیچے سے بھی انہوں نے پانی تک لے گئے تھے، اتنی گہری بنیادیں اس کی بنائی، دیوار کی سختی اتنی تھی، پھر دیوار کی موٹائی اتنی زیادہ تھی کہ اس میں سے بھی وہ سوراخ نہ کر سکے، اور ابھی تک وہاں قید ہیں۔ قیامت آئے گی، قیامت کے قریب قریب وہ نکلیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ فرض علوم میں سے